السلام علیکم کلاس چیپٹر نمبر 6 اگست کامٹ، جس میں ہم ان کے حالات زندگی اور عمرانیات کی ابتدا میں کون سے عوامل شامل تھے۔ یہ دو لانگ کوسچنز پڑھنے کے بعد نیکسٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کامٹ کے عمرانی نظریات میں فرسٹ ون سائنس کی اقسام کا نظریہ۔ سائنس کی اقسام کے نظریے کے بعد آج اگست کامٹ کے نظریات میں سب سے بنیادی نظریہ سٹارٹ کریں گے، جو کہ 3 مرحلوں کے قانون کا نظریہ یا لا آف 3 اسٹیجز۔ اگست کامٹ کے مطابق سائنسی علوم اپنی آمد میں ایک ایسا سلسلہ قائم کرتے ہیں جو کہ سیڑھی کی طرح ہوتا ہے، اور سیڑھی میں جو سب سے نیچے مضمون ہوگا وہ سب سے زیادہ آزاد سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس سیڑھی میں ہم جیسے جیسے بتدریج اوپر جاتے ہیں، ہر اوپر والی سائنس یا سبجیکٹ کا انحصار اپنے سے نیچے والی سائنسز پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ اگر اس ڈائیگرام پہ غور کریں تو دیکھیں، اس میں فرسٹ پہ انہوں نے ریاضی کو رکھا ہے۔ ریاضی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی اور سبجیکٹ کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میتھس میں ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں جن کا عمل دخل کسی بھی اور دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ البتہ میکینکس کو اگر ہم نے پڑھنا ہے، میکانیات جو کہ میتھس اور فزکس کے درمیان میں ہے، یہ سبجیکٹ کو پڑھنے میں آپ تب ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ریاضی کا نالج ہوتا ہے، اور جیسے جو بچے سائنس پڑھ چکے ہیں ان کو فزکس میں نیومیریکلز پتہ ہوں گے۔ نیومیریکلز تقریباً میکانیات کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انسان ریاضی یا میکانیات کا ماہر ہے وہ اس کے تیسری سٹیج کو بآسانی کراس کر سکتا ہے، جو طبیعیات یا فزکس ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی سٹیج ہے کیمسٹری۔ کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سے نیچے تینوں علوم کا علم ہونا ضروری ہے، فزکس، میکینکس اور میتھس۔ کیمسٹری سے اوپر اگر دیکھا جائے تو حیاتیات یا بائیولوجی، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے نیچے والے چاروں علوم کی سیڑھی کو کراس کرنا ضروری ہے۔ ان چاروں کے بعد سب سے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمرانیات۔ اگست کامٹ کے مطابق سائنسی علوم سیڑھی کی طرح ارینج ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے نیچے والا سبجیکٹ ہوگا وہ سب سے سادہ اور سب سے آزاد سبجیکٹ ہوگا کہ اس کو سمجھنے کے لیے مزید علوم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بتدریج اس سیڑھی میں ہم جیسے اوپر کی طرف جاتے ہیں، آپ ایرو کا نشان دیکھ سکتے ہیں، تو ہر اوپر والے علم یا سبجیکٹ کا انحصار یا ڈیپینڈنس اپنے سے نیچے والے سبجیکٹس پہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، لا آف انکریزنگ انٹر ڈیپینڈنسی۔ لا آف انکریزنگ انٹر ڈیپینڈنسی، انٹر ڈیپینڈنسی سے مراد ہے باہمی انحصار۔ لا قانون آف انکریزنگ، کہ جیسے جیسے نیچے سے اوپر جائیں گے یہ جو سبجیکٹس کا انحصار ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس بریف ڈسکرپشن کے بعد آپ فرسٹ پیراگراف کی ریڈنگ کریں۔ سائنسی علوم سیڑھی کی مانند ارینج ہوتے ہیں، ہر اوپر والی سائنس اپنے سے نیچے والی سائنس پہ انحصار کرتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بریف کیا ہے۔ نظریاتی علوم کی سیڑھی میں ریاضی سب سے پہلے ہے، اور یہ سب سے پہلا آنے والا علم ہے۔ اس کے بعد میکانیات، میکینکس، فزکس، کیمسٹری، بائیو وغیرہ ہیں۔ ان تمام علوم کو سمجھتے ہوئے ایک نئی سائنس ایمرج ہوتی ہے جس کا نام ہے سوشل فزکس یا سوشیالوجی، اور اس پورے قانون کو کہا جاتا ہے لا آف انکریزنگ انٹر ڈیپینڈنسی۔ کامٹ کے مطابق کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ اپنی افزائش یا مکمل ہونے کے لیے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 تھیولوجیکل سٹیج، نمبر 2 میٹا فزیکل سٹیج، اینڈ نمبر 3 پازیٹیو سٹیج۔ الہیاتی مرحلہ، ما بعد الطبیعیاتی مرحلہ، اور نمبر 3 اثباتی مرحلہ۔ اس کو آسان ورڈنگ میں اگر دیکھیں تو ہم چیپٹر نمبر 1 میں عمرانی فکر کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ عمرانی فکر میں آپ نے 3 مراحل پڑھے تھے، نمبر 1 جادو، نمبر 2 مذہب، نمبر 3 سائنس۔ اسی طریقے سے اگست کامٹ کے مطابق انسانی دماغ یا کوئی بھی سبجیکٹ 3 مراحل سے گزر کے مکمل ہوتا ہے۔
پہلا مرحلہ اس سبجیکٹ کی وضاحت مذہب کی روح سے کی جاتی ہے، اس کے بعد مذہب کا اثر کم ہو کے اس میں فلسفے کا عمل دخل بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے علم اور سائنس کی ترقی ہوتی ہے تو مذہب اور فلسفے کا اثر ختم ہو کے سائنسی عمل دخل کا اثر و رسوخ بڑھتا جاتا ہے۔ سائنس میں جو سادہ ہوتے ہیں سبجیکٹس وہ بہت جلدی ان تینوں سٹیپس کو کراس کر جاتے ہیں، اور وہ علوم جو سیڑھی میں سب سے اوپر ہوتے ہیں وہ ان 3 مراحل کو اتنا ہی مشکل سے کراس کرتے ہیں۔ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں آپ پیج نمبر 71 پہ، جتنا کوئی علم کم سادہ ہوگا وہ اتنی ہی تیزی سے ان سٹیپس کو عبور کرے گا، اور جتنا سبجیکٹ کمپلیکیٹڈ ہوگا اس کی رفتار ان تینوں مراحل میں اتنی ہی سست ہوگی۔ آگسٹ کامٹ کے مطابق عمرانیات سے پہلے چاروں سبجیکٹس فزکس، کیمسٹری، بائیو، میتھس وغیرہ یہ تمام تر مضامین سائنسی یا مثبت مقام حاصل کر چکے ہیں سوائے عمرانیات کے۔ عمرانیات میں معاشرے کا مطالعہ 3 طرح سے ہوتا ہے: قدیم وقتوں میں مذہبی شرح سے، اس کے بعد فلسفیانہ شرح، اور جدید دور یا 20ویں صدی سے تجرباتی سائنس کا آغاز ہوتا ہے۔ کامٹ کے مطابق کوئی بھی سبجیکٹ ان 3 ادوار سے گزرتا ہے۔ اب ہم ان تینوں سٹیجز کی 1 بائی 1 ڈیٹیل پڑھیں گے۔ نمبر 1 تھیولوجیکل سٹیج، یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں واقعات کی وضاحت مذہب کی روح سے کی جاتی ہے، اور اس دور کی ٹائم لائن انڈر لائن کریں، 1300 13ویں صدی کا دور تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز آتی ہے جب واقعات کی تشریح فلسفے کی روح سے کی جاتی ہے۔ الہیاتی دور کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان اپنی عقل سے اپنے خیالات یا فلسفے کو پیش کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کی ٹائم لائن بھی انڈر لائن کریں، 1300 13ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک۔ لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے اثباتی مرحلہ، جو کہ سائنسی ترقی کا سٹیج ہے۔ اس میں انسان اپنے خیالات یا فلسفے پہ اعتماد کرنے کی بجائے چیزوں کو سمجھنے کے لیے تجربات کرنا شروع کرتا ہے۔ تجربات جب ہوتے ہیں تو چیزوں کے حقائق سامنے آتے ہیں، اور اس طرح انسان نظریاتی سائنس سے نکل کے اطلاقی سائنس میں آتا ہے۔ تجربے کی مدد سے ایجادات اور دریافتیں ہوتی ہیں، اور اس سائنسی عمل میں 2 طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں: ڈیڈکشن اینڈ انڈکشن۔ ڈیڈیوس کا مطلب ہوتا ہے جنرل چیز سے خاص ایک چیز پہ تحقیق کر کے اس کے نتائج کو عام پبلک پہ اپلائی کرنا، اور استقراء ہوتا ہے کہ عام چیز کو پڑھنے کے بعد اس کو خاص چیز کی طرف لاگو کیا جانا۔ اور اس طرح ان 2 طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کوئی بھی علم اپنی سائنسی ترقی کی شرح میں تیزی حاصل کرتا ہے، اور یہ سائنس کا آخری مقام ہے، اور یہ مرحلہ 18ویں سینچری سے آنورڈ ہے۔ یہاں تک اس کا ایک بہت اہم ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، 3 مرحلوں کے قانون کا نظریہ، جس میں فرسٹ 1 اس ڈائیگرام تک آپ ہیڈنگ لکھیں گے لا آف انکریزنگ انٹرڈیپینڈنسی، اور لاسٹ پہ 3 سٹیجز جن کو آپ بریف کریں گے 1 بائی 1: تھیولوجیکل، میٹافزیکل اینڈ پازیٹیوسٹک۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، اور پاسبل ہو تو اس کی ریٹن اسائنمنٹ کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ کلاس۔